بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے آپ سب؟ ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ریسرچ پروپوزل۔ ریسرچ پروپوزل کیا ہے، ریسرچ پروپوزل کی ڈیفینیشن، پرپس، امپورٹنس آف ریسرچ پروپوزل اینڈ بینیفٹس آف ریسرچ پروپوزل۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ریسرچ پروپوزل کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں لکھا جاتا ہے اور کیا کیا لکھتے ہیں ہم اس میں؟ تو دو الفاظ ہے اس میں۔ پہلا لفظ ہے ریسرچ۔ ریسرچ کا مطلب ہے کسی بھی ٹاپک یا موضوع کے اوپر انویسٹیگیشن یعنی تحقیقات کرنا، اس کو تفصیل سے سمجھنا اور اس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا، یعنی تمام معلومات کی مدد سے اس ٹاپک کا کوئی رزلٹ یعنی نتیجہ اور کنکلوژن یعنی انجام دینا۔ سائنٹیفکلی طریقہ کار کے ساتھ جو پروسیس ہم کرتے ہیں اسے ریسرچ کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ریسرچ پروپوزل کیا ہے۔ ریسرچ کے اوپر ہم نے ایک اور ویڈیو بھی بنایا ہے، اس کا ڈیفینیشن، کمپلیٹ ڈیفینیشن اس ویڈیو کے اندر ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے صرف ریسرچ پروپوزل کے لیے بنایا تھا، تھوڑا سا ٹچ دیا ریسرچ کو بھی۔ ڈیئر ویورز، ریسرچ پروپوزل جو ہے وہ ایک پلان ہے، ایک نقشہ ہے کہ ایک ریسرچر کیا کرنا چاہتا ہے، اور ریسرچ پروپوزل جو ہوتا ہے وہ ریٹن فارم میں ہوتا ہے، یعنی لکھا جاتا ہے، اور یہ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کی رائے لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری جو اتھارٹی ہوتی ہے، ہم اسے اپنا پلان بتاتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں یا اس کام کو شروع کروں گا، کیا مشورہ دیتے ہو۔ ایک اور مثال یہ دوں گا، ایک اور مثال یہ ہے، آپ سب نے سنا ہوگا میرج پروپوزل۔ اسے میرج پروپوزل کیوں کہتے ہیں؟ میرج پروپوزل میں ہم دوسرے بندے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ میں انٹرسٹڈ ہے، آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے بندے کا رائے لیتے ہیں یا رائے جاننا چاہتے ہیں۔ تو ریسرچ پروپوزل بھی اسی طرح سیم ہی ہے۔ اس میں ہم رائے لیتے ہیں کہ جو ٹاپک، جو پرابلم میں سرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ ہائر اتھارٹی سے یہ پوچھتے ہو کہ آپ کیا رائے دیتے ہو، صحیح ہے، یا جو طریقہ میں اپناتا ہوں، اس میں جو طریقہ اپلائی کرتا ہوں یہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ یا ایک بات اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک قسم کا پرمیشن ہے، اجازت لیتے ہیں ہم اپنے ہائر اتھارٹی سے۔ ہائر اتھارٹیز میں وہ سپروائزرز بھی آتے ہیں۔ آپ اگر اکیڈمک ریسرچ کرتے ہو، اکیڈمی کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، یا جس کے لیے بھی آپ ریسرچ کرتے ہو وہ بھی سارے اسی میں ہی آتے ہیں۔ بلکہ ہم اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس کے لیے ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو ریسرچ پروپوزل ہے وہ سیم ہی ریسرچ پیپر کی طرح ہی ہوتا ہے، اسی طرح کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس میں لٹریچر ریویو بھی ہوتا ہے، اس میں جو میتھڈز ہے، کون سے میتھڈز آپ نے اس میں استعمال کرنے ہیں وہ سارے اس میں ہوتے ہیں، اور کنکلوژن بھی دینا ہوتا ہے کہ مطلب میں نے کیا فائنڈ کرنا ہے، کیا تلاش کرنا ہے، کس چیز کے اوپر کام کرنا ہے۔ اور ریسرچ پروپوزل کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا آپ کو ریسرچ سمجھنے میں، ریسرچ پروپوزل سمجھنے میں یا ریسرچ کرنے میں، تو جو ہے جس کو آپ ریسرچ پروپوزل لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو رائے دیں گے کہ یہ جگہ صحیح ہے، یہاں پر آپ ایڈٹ کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ آپ کو جو ریسرچ میں جو بھی مسئلہ آئے گا تو جو ہائر اتھارٹیز ہوتے ہیں وہ آپ کے ہیلپ کریں گے اس میں، کیونکہ کچھ ریسرچز ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ وزٹ کرتے ہو، سروے کرتے ہو، وہاں جاتے ہو تو اس پر کیا خرچ ہوتا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ تو جو ہائر اتھارٹیز ہوتے ہیں وہ آپ کو بجٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں اس کے لیے۔ جو مین میننگ ہوتا ہے ریسرچ پروپوزل کا وہ یہ ہے کہ ریسرچ پروپوزل آپ کے ریسرچ کا ایک مختصر خلاصہ ہوتا ہے۔ ریسرچ پروپوزل جو ہے ریسرچ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ ریسرچ پروپوزل میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے ہو آپ جیسے ریسرچ میں جاتے ہو۔ یہاں پر ایک اور بات میں ایڈ کروں گا، کیونکہ کچھ ریسرچز جو ہوتے ہیں وہ ایجوکیشنل ریسرچز ہوتے ہیں، جو اکیڈمکس جہاں پر آپ پڑھتے ہو، جو بھی ڈگری آپ کرتے ہو اس کے مطابق ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے فنڈ یا بجٹ اکیڈمی یا جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتا۔ لیکن جو کچھ پرائیویٹ سیکشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ کمپنیز ہے یا کچھ اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اگر آپ کو ریسرچ دے دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو کیا بجٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ سو یہ تھا آج کا ٹاپک، ریسرچ پروپوزل، اس کے امپورٹنس کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہے، اور ریسرچ پروپوزل آپ کیوں لکھتے ہو۔ سو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی اور جو پوائنٹس بتایا وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ مزید اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔